جس تک دعوت ابھی نہ پہنچی ہو تو آپ اس کو بلا لیں. ایک ہے کہ مدعو ہو کر جو ہے وہ پھٹکارے ہوئے ہو گئے, دھتکارے ہوئے, وہ ویلکم نہیں ہے. بڑی گہری بات جی جی ہاں لے لیں بس. اچھا یہ خود میں لے نماز ہو جاتا ہے چینی وغیرہ پال ہلکی. بس 1-1.5 منٹ بعد 10 منٹ لے گیا. اس وقت دماغ کافی خالی ہو جاتا ہے. نہیں ریویژن تو نہیں کروانی, خیال تو یہی تھا, لیکن میں نے کہا کہ ایک آسان ٹاپک آج کر لیا جائے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ریویژن کے لیے نا وہ ہے انشاءاللہ نوٹس آ رہے ہیں, میں نے شروع میں بتایا ہاں, تو وہ انشاءاللہ مل جائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا. لیکن آج وہ ٹاپک آنا ہی ہے کہ میں ذہن میں تو تھا کہ مطلق اور مقید سے شروع کریں گے, لیکن مطلق اور مقید اگلی نشست کے لیے پوسٹ پون کیا ہے, اور میں عرض کر دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر آج کچھ اور دیکھیں گے. وہ بھی اصول فقہ سے ہی ایک ذیلی مبحث ہے اور اسی جگہ پر آتا ہے. ہاں جی ایک وہ پاؤں میں آتی رہی وہ تو خیر مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرات پچھلی نشست میں ہم نے عام کے حوالے سے گفتگو مکمل کر لی تھی اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ عام کی تخصیص کیا ہوتی ہے, اور عام کی تخصیص جو ہے وہ احناف کے طریقے پر کیا ہے اور شوافع کے طریقے پر کیا ہے, اور احناف کے ہاں جو کچھ شرائط ہے تخصیص کی وہ بھی بیان کر دی تفصیل کے ساتھ. اور آخری مبحث ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تخصیص اور نسخ میں کیا فرق ہے. تو یہ سب مباحث ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اور جو عام کے حوالے سے بیان کرنا مقصود تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ تقسیم ہماری چل رہی ہے کس اعتبار سے, کسی صاحب کو یہ یاد ہوگا, یعنی یہ تقسیم کیا ہے, خاص عام مشترک مؤول, یہ کس اعتبار سے کس حیثیت سے یہ تقسیم ہے؟ وضع کے اعتبار سے, یعنی لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے لفظ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, خاص, عام اور مشترک. مؤول اصلاً قسم نہیں, مشترک ہی کی آپ کہیں کہ ترجیحی کیفیت ہے, یعنی مشترک میں کسی ایک معنی کو جب ہم ترجیح دے دیں گے دلیل کی بنیاد پہ تو وہ کیا بن جاتا ہے, مؤول.
تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ خاص، اور خاص میں ہم نے امر کے حوالے سے تو کچھ گفتگو کر لی تھی، لیکن نہیں، مطلق اور مقید، یہ خاص کی 4 قسمیں ہیں، ان میں ہم نے ابھی گفتگو نہیں کی، اس کے بجائے ہم عام پر چلے گئے تھے اور وہاں اس مبحث کو تقریباً اللہ کے فضل سے ہم نے مکمل کر لیا۔ جو پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مطلق شروع کریں گے، تو مطلق تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آج بھی ہم اس کی کچھ ابتدا کر دیں، لیکن اس سے ما قبل ایک ذیلی مبحث ہے جو احناف کی کتابوں میں تقریباً اس جگہ پر آتا ہے، یعنی جس جگہ ہم اس وقت موجود ہیں، وہ مبحث ہے کہ جس کو آپ تحسین اور تقبیح عقلی کہتے ہیں، جو عموماً اشاعرہ ہے، یعنی جو ہم اس وقت اشاعرہ کی ہم بات نہیں کر رہے، جو متکلمین کا گروہ ہے، یا آپ کہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے طریقے پر جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں بھی یہ مبحث آتا ہے، اور زیادہ قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ علم کلام کی کتابوں میں آتا ہے۔ لیکن احناف کے ہاں عموماً علم کلام کی کتابوں میں یہ مبحث کم پایا جاتا ہے، اور اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مبحث زیادہ قوت اور شدت سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ مبحث کچھ عنوانات کے تحت آتا ہے۔ وہ عنوان جس جگہ پر ہم موجود ہیں، کیونکہ ہم اس وقت فقہ حنفی کی ترتیب سے اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو جب ہم نے دیکھا کہ امر کیا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں امر کے بارے میں، امر کی حقیقت کیا ہے، امر کے اندر تکرار ہے، وجوب ہے، کیا کچھ ہے، یہ سب باتیں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اب جو مبحث ہے وہ یہ ہے کہ امر اور نہیں جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، وہ حسن ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ روک دیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ قبیح ہے۔ ٹھیک، تو یہاں سے یہ مبحث پیدا ہوا کہ وہ شے جو حسن ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس بنا پر حسن ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یا اس بنا پر حسن ہے کہ حسن تھی اور اللہ نے حکم دے دیا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ بحث پیدا کہاں سے ہوئی کہ امر و نہیں کے نتیجے میں کچھ احکام شرعیہ ہیں نا، یعنی احکام شرعیہ، اس میں کچھ کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں، تو جو کرنے کے ہیں وہ یقیناً اچھے ہیں، اور جو نہ کرنے کے ہیں وہ یقیناً اچھے نہیں، وہ قبیح ہیں۔ تو اب یہ قبیح ہونا کسی فعل کا اور حسن ہونا، یہ اس امر و نہیں کے متعلق ہونے کی وجہ سے ہوا، یا امر و نہیں اس وجہ سے متعلق ہوئی کہ وہ حسن اور قبیح تھا؟ بات واضح کریں۔ تو اس جگہ پہنچ کر اصول فقہ میں جو احناف ہیں وہ یہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ حسن کیا ہوتا ہے اور قبیح کیا ہوتا ہے، اور پھر ایک بہت خوبصورت تقسیم ہے جو شوافع کے ہاں نہیں پائی جاتی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ پھر بتائیں گے کہ حسن کے مراتب کیا ہیں۔ ایک حسن ہے فی حقیقتہ، ایک حسن ہے حکماً، ایک حسن ہے لغیرہ، اور پھر اس میں وہ 2 حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں۔ اور مبحث بہت خوبصورت ہے ویسے، لیکن اصلاً یہ اپنی ابتدا میں علم الکلام کا ایک مبحث ہے، اور جو آگے میں نے تقسیم بیان کی ہے کہ حسن کی کیا تقسیمات ہوتی ہیں، وہ ایک فقہی مبحث ہے۔ بات واضح ہے؟ یہاں تک کیا بات واضح ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امر و نہیں، تو جس بات کا اللہ نے حکم دیا وہ کیا طے شدہ بات ہے کہ وہ حسن ہے، لیکن وہ حسن حکم کی وجہ سے ہوئی یا حسن تھی تو اس کا حکم ہوا؟ بات واضح ہے؟ یہی مبحث اصول فقہ میں اگر آپ شوافع کی کتابوں میں چلے جائیں، جیسے امام راضی اور اس طرح دوسرے لوگوں کی، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہی مبحث وہ کئی دفعہ بات وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حکم شرعی سے۔ تو حکم شرعی کی جب بات شروع ہوتی ہے تو حاکم کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، حاکم کون ہے؟ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاکم جس نے کہا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، حقیقتاً یہ کون ہے؟ حاکم خدا ہے یا حاکم کوئی اور ہے، یا حاکم چیزوں کی اپنی حقیقت ہے؟ بات واضح ہے؟ تو یہ اس مبحث کا اصول فقہ میں اس جگہ وارد ہونا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہاں وارد ہونا؟ خاص میں امر و نہیں کے اندر۔ تو جب کئی دفعہ بہت سی کتابوں میں نا یہ پتہ نہیں چلتا کہ اچانک امر و نہیں کی بحث چل رہی ہوتی ہے اور وہاں آ جاتا ہے تحسین و تقبیح العقلیہ یا الذاتیہ، تو سمجھ میں آنے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی یہاں کعبہ پڑا ہوا۔ گوھر صاحب کوئی سوال؟
اصولیین کے آپ کی زیادہ کس مابوس میں پائی جاتی ہے؟ حاکم کون ہے؟ ان کے ہاں بھی بعض کتابوں میں پایا جاتا ہے اس جگہ، لیکن زیادہ قوت سے آتا ہے اس جگہ پہ، امر نہیں، یعنی حاکم میں بھی طے کرنا کہ حکم کون لگا رہا ہے چیزوں پر، اچھے اور برے ہونے کا، بات واضح۔ اب خلاصہ یہ کہ اس مبحث کی تفصیلات ہم بالکل بیان نہیں کریں گے کیونکہ یہ کلامی مبحث ہے، لیکن میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آرا کیا ہے۔ ڈسٹر کی طرح حاکم کون ہے؟ حاکم تو وہی جو ہم نے اللہ تعالیٰ یا رسول صاحب نے کہا ہے، ہاں یہ حاکم سے مراد یہ ہے کہ حکم شرعی ایک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک حاکم اس معنی میں ہے کہ چیزوں کے بارے میں طے کرنے والا کہ وہ حسن ہے یا قبیح ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک اعتبار سے۔ جب ہم کہیں گے حاکم صرف اللہ ہے تو ہم یہ کہیں گے اللہ چیز کو اچھا کرتا ہے، اللہ چیز کو برا بناتا ہے، جس کا حکم اللہ دے دے وہ اچھی ہو جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ روک دے وہ بری ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ اچھا، اس سے پھر کچھ فرعی مسائل پیدا ہوں گے، وہ بتا دوں گا۔ ڈسٹر کہاں ہے؟ کوئی نہیں، آپ نہ ہی لے کے آتے، اصولاً تو ڈسٹر یہاں ہونا چاہیے لیکن یہ آج خالی پڑا ہوا ہے۔ اچھا وہ ہے، صحیح، یہ کچھ اچھے قسم کا ہے۔ دیکھیں، چیز کا اچھا اور برا ہونا 3 یا 4 معنوں میں بولا جاتا ہے، اور یہ مبحث اگر سمجھ لیا جائے، صرف سمجھ لیں، ادلہ ہم ذکر نہیں کریں گے ادلہ کیا ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں چیز اچھی ہے بری، قطع نظر اس کے کہ ابھی آپ شریعت کو پیش نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ کن معنوں میں بولتے ہیں کہ چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہا، یعنی آپ مفید کو کہیں گے کہ وہ میری غرض کے موافق ہے۔ مفید کون ہوتی ہے؟ یعنی جو میری غرض کے موافق ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ حسن ہونے کا ایک مطلب کیا ہوا؟ ما یوافق غرضی، یہی مطلب ہوگا، یا آپ کہیں ما یوافق الغرض۔ اور کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اچھی لگ رہی، اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی زبردست بات ہے، یہ بھی ایگزیکٹ انہی کی عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں ما یلائم الطبع، اس کو وہ اس طرح کہتے ہیں، ما یلائم الطبع، یہ بھی بالکل، یعنی دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی غرض کے موافق ہونا اور طبع کے موافق ہونا، دونوں میں باریک سا فرق ہے۔ عموم خصوص بالوجہ کہتے ہیں، لیکن میری طبع کے موافق چیز کیا ہے؟ کہ میں کھانا کھاؤں۔ طبع کے موافق یعنی میری خلقت اور حیت ایسی بنائی گئی ہے کہ کھانا میرا موافق ہے۔ بات واضح ہے؟ اس میں کھانا میری غرض کے بھی موافق ہے، طبع کے بھی موافق ہے، لیکن غرض میری مثال کے طور پہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ طے کر دوں کہ میں نے زیادہ پیسہ کمانا ہے، اب یہ میری طبع ہے یا نہیں، یا میری حیات کی ضرورت ہے کہ نہیں، قطع نہیں اس کے، لیکن میری غرض یہ ہے۔ جو اس کے موافق ہوگا میں کہوں گا وہ حسن ہے، جو اس کے مخالف ہوگا میں کہوں گا قبیح ہے۔ بات واضح؟ ایک تیسری چیز ہے جو ان سے پہلے آتی ہے اصلاً، وہ کیا ہے کہ صفت کمال، یعنی یہ جاننا کہ بھئی یہ صفت جو ہے یہ جب کسی میں پائی جائے تو اس کے اندر کمال پر دلالت کرے گی یا نقص پر دلالت کرے گی۔ بات واضح؟ تو جو کمال پر دلالت کرے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ حسن ہے۔ جو نقص پر دلالت کرے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ قبیح ہے۔ بات واضح؟ تو یہ سب چیزیں حسن ہیں، یہ سب چیزیں حسن ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ ان سب کو آپ جان سکتے ہیں عقل کے ذریعے، ٹھیک؟ عقل کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتی ہے، یعنی آپ عقل کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں خدا کے بارے میں ہم صفات کیسے طے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شریعت نافذ ہے تو علم اللہ میں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل یہ بتا رہی ہے کہ علم ہونا صفت کمال ہے، تو ہم نے اس بات کیا کہ صفت کمال اللہ میں ہونی چاہیے۔ سماعت و بصارت کو چھوڑیے، لیکن قدرت اور ارادہ، مثلا کسی شخص میں ارادہ ہو اور کسی میں ارادہ نہ ہو، قدرت ہو اور قدرت نہ ہو، یہ آپ عقل سے جان سکتے ہیں کہ یہ صفت کمال ہے اور یہ صفت کمال نہیں ہے۔ تو اس معنی میں یہ 3 چیزیں عقل سے جانی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ احناف میں اور نہ شوافع میں۔ بات تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ محل نزاع یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے نا
کہ محل نزاع کیا ہے، تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ شوافع اور احناف یہ سب اس کے قائل ہیں کہ اس معنی میں حسن اور اس معنی میں قبیح عقلی ہے. کس معنی میں؟ کہ عقل جان لیتی. عقل کیا ہے یہاں سب کے نزدیک؟ مدرک ہے، کاشف ہے. مدرک ہے اور کاشف ہے. عقل پہچان لیتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ ما یوافق الغرض ما یلائم الطبع اور صفت کمال، عقل یہ طے کر دیتی ہے. اختلاف کہاں ہوا؟ وہ چوتھی جگہ ہے. وہ یہ ہے کہ ما یتعلق به المدح او الذم عاجلا و آجلا. یعنی جو کرنے، یعنی ایسے افعال کہ جس کو کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں تعریف ہو. دنیا اور آخرت دونوں پیش نظر رکھیں. جس کو کیا جائے تو کہاں تعریف ہو؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا جس کو کیا جائے تو مذمت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کس شے سے تعلق رکھتی ہے؟ کس شے کے بارے میں آخرت میں پکڑ ہوگی؟ وہ جو امور تکلیفیاں ہیں، احکام شرعیہ، آخرت میں پکڑ تو صرف اسی کے متعلق ہوگی نا، کہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی مذمت ہوگی. ابھی ہم یہاں یہ نہیں نقل کر رہے ہیں کہ بھئی وہ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، صرف یہ ہے کہ مذمت اور مدح آخرت میں اور دنیا میں، تو یہ حکم شرعی ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس معنی میں حسن اور قبیح میں حسن کون ہوگا؟ جس میں دنیا اور آخرت میں مدح ہو وہ حسن ہے، اور جس میں دنیا اور آخرت میں وہ ہو مذمت، وہ قبیح ہے. اس معنی میں حسن اور قبیح خدا کے بتائے بغیر معلوم ہو سکتا ہے. بات واضح ہے کہ یعنی اس معنی میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی عقل کے ذریعے کسی شے کا اچھا ہونا اور برا ہونا اس معنی میں کہ خدا کے ہاں بھی اس پر جواب دہی ہو اور ثواب ہو، کیا یہ محض عقل سے پتہ چل جائے گا یا اس کے لیے شریعت آنا ضروری ہے؟ بات بات ہے. یہاں علماء کے تین مذاہب ہوئے. اس جگہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ محل نزاع نہیں تھا نا. محل نزاع کیا تھا؟ یہ جگہ تھی. یہاں تین مسالک علماء کے بن گئے. وہ تین مسالک کیا ہیں؟ معتزلہ نے کہا، معتزلہ آپ نے ایک گروہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ایک خاص معنی میں حاکم ہے. وہ حاکم اس معنی میں نہیں کہتے کہ خدا پر وہ حاکم ہو. مراد ان کی یہ ہے کہ جو افعال، ذرا یہ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ افعال اللہ انہیں وجود دیتا ہے، وجود دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن جو ان کی ماہیتیں ہیں وہ خدا کے ہاں طے نہیں ہوتی. وہ چیز جب وجود میں آ جائے گی تو اس کی ماہیت اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہے. اللہ ماہیت کو وجود دے دے گا لیکن اللہ ماہیت کو طے نہیں کرے گا. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیا مطلب. عدل کرنا یہ اچھا ہے کہ برا؟ یہ حسن ہے، ٹھیک ہے. معتزلہ نے کہا کہ عدل کی ذاتی صفت یہ ہے، اس کی ماہیت یہ ہے کہ یہ اچھا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل برا ہو جائے. لہذا جب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عدل برا ہو تو لہذا یہ ممکن ہے کہ خدا عدل کا حکم نہ دے. نہیں، خدا حسن کا ہی حکم دے گا، اور یہ چیز کی ذاتی صفت ہے، دھاکی رکھی ہوئی نہیں ہے. یہ چیزوں کے اندر ماہیت ہے جو طے شدہ ہے. اللہ عدل کو وجود تو دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عدل کو یہ کہہ کر وجود نہیں دے سکتا کہ یہ ظلم ہے، بلکہ عدل جو ہے وہ عدل ہی رہے گا ہر صورت میں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بھی عدل پیدا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ تو چیزوں کا جو حسن ہے، اچھا ہونا اور برا ہونا، یا افعال کا اچھا ہونا اور برا ہونا، ان کی حقیقت کے تابع ہوتا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ ان کی حقیقت کے تابع ہے کہ خدا اس کو وجود دے گا تو اگر اس کی حقیقت اچھی ہے تو اچھی شے ہے، حسن ہے، بری ہے تو بری ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ معتزلہ کا موقف ہے جس کی بنیاد پہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا پر بھی بہت سی چیزیں لازم ہیں، یعنی خدا کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کرے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ سزا دے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ جزا دے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ وہ کرے جو ان کے لیے اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ خدا کی ماہیت اچھی ہے، ماہیت کا لفظ بولیں یا نہ بولیں، اور یہ افعال فی نفسی ہی حسن ہے، لہذا خدا یہی کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا یہ نہ کرے۔ بات یہ معتزلہ کا موقف ہے۔ اس کے بعد جہاں تک شوافع اور احناف کا تعلق ہے، ان میں بھی ایک باریک سا اختلاف ہوا جس کی وجہ سے فقہی احکام میں بھی فرق پڑا، یعنی اس مسئلے کو اصول فقہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فروعات فقہیہ میں بھی فرق واقع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت نہیں ہوتی، بات واضح ہے کہ نہیں، عدل کی حقیقت اچھا ہونا نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ خدا حکم دیتا کہ عدل نہ کرو اور یہی اچھا ہوتا، یعنی دونوں متفق ہیں، یہ ممکن ہے کہ خدا کہے کہ عدل نہ کرنا، خبردار، پہلے دن سے ہی کہہ دیا جاتا۔ آپ کہیں گے یہ نہیں ممکن، اس لیے کہ ہم نے پہلے دن سے یہی سنا ہے، اللہ نے یہی بتایا کہ عدل کرو، لیکن یہ ممکن ہے کہ خدا کہتا کہ کہ عدل نہ کرو، ظلم کرنا جو ہے وہ فضیلت ہے، ہو سکتا ہے خدا کہہ دیتا، لیکن خدا نے نہیں کہا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کی اپنی حقیقت ان کا اچھا اور برا ہونا نہیں ہے، یہ خدا کے حکم سے طے ہوا۔ یہ کس سے طے ہوگا؟ خدا کے حکم سے ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہنچ کر پھر اختلاف کیا ہوا، اس میں متفق ہیں کون؟ شوافع اور احناف، کہ چیزوں کی اپنی حقیقت نہیں ہے، خدا ہی حاکم ہے، خدا ہی طے کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ تو پھر اختلاف یہ ہوا کہ جو خدا نے طے کیا ہے کہ اچھا ہے اور برا ہے، اس کو عقل سے جانا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہے، یعنی جس کو خدا نے طے کیا کہ وہ اچھا ہے اور برا ہے، اس کو میں عقل سے جان سکتا ہوں کہ نہیں جان سکتا؟ شوافع کیا کہتے ہیں؟ شافعیہ، کسی شے کو نہیں جانا جا سکتا اس معنی میں، یعنی اللہ نے کس شے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں مدد رکھی ہے، کس شے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ضم کا تعلق رکھا، اس کو خدا کے بتائے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ شوافع کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خدا نے یہ فیصلہ کیا اپنی مرضی سے کہ یہ حسن اور قبیح کس معنی میں ہے کہ قیامت کے دن ثواب یا عقاب ہوگا، اس کو خدا کے رسول کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ مبلغ کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ ان سب میں اشاعرہ اور احناف یعنی شوافع کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن مشہور بات بس کر رہے ہیں جو اس وقت سمجھانا مقصود ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ کچھ کے بارے میں عقل بھی جان سکتی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، عقل حاکم نہیں ہے، عقل چیزوں کی حقیقت نہیں جان گئی، عقل یہ جان سکتی ہے اس صلاحیت کی وجہ سے جو خدا نے اس میں رکھی ہے کہ خدا نے اس فعل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ چاہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو یا نہ کہا۔ ہاں یہی بات، رسول ابھی نہیں آئے، صرف عقل کی وجہ سے میں اگر جان دوں گا کہ آخرت میں پکڑ کس پر، تو میں مکلف ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ مکلف ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ کم از کم ایسا ہے، اگرچہ بعض نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتفاق ایک پر ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو عقل خدا کے بتائے بغیر یعنی رسول کے بتائے بغیر عقل جان سکتی ہے کہ خدا نے اس مسئلے کے ساتھ عقاب اور جزا کا تعلق جوڑ دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ شکر منعم کا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی اللہ کے شکر کا کیا مطلب ہوا؟ خدا کی معرفت۔ اب اس سے فقہی مسئلے میں کیا فرق پڑے گا؟ جس تک دعوت نہیں پہنچی، ہاں ایک بنیادی مسئلہ تو وہ ہے جس تک دعوت نہیں پہنچی، اب یہ فروعی مسئلہ ہے، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مکلف ہے کہ نہیں۔ تو آپ کیسے، اگر وہ شخص احناف کے مسلک پر ہوا تو وہ مکلف ہوگا، کس بات کا مکلف ہوگا؟ کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچانے اور اللہ کے سامنے امتنان کے جذبات کا اظہار کرے، یہ اس بات کا مکلف ہے، چاہے رسول آیا یا رسول نہیں آیا۔ اور شوافع کیا کہیں گے؟ جب تک رسول نہیں آتا اس وقت تک وہ کسی بھی بات کا مکلف نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت کے اندر دونوں آراء موجود ہیں
اور دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں حتمی بات نہیں ہے. دونوں فریق اپنے اپنے لیے استدلال کرتے ہیں، عقل سے بھی اور نقل سے بھی، لیکن اگر حتمی بات ہوتی تو کیا یہ دونوں اہل سنت ہوتے؟ یعنی خود ہی سوچیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ حتمیات اور قطعیات پر مبنی نہیں ہوتے، وگرنہ تو ایک فریق کو بدعتی قرار دینا پڑے گا. بات واضح ہے؟ تو لہٰذا بدعتی کس کو قرار دیا؟ جس نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے اچھے بنائے بغیر بھی کوئی شے خود بخود اچھی ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا حاکم ہے. دونوں متفق ہیں کس بات پر کہ حاکم خدا ہے، خدا طے کرے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اب اختلاف کیا ہوا؟ کچھ اچھا اور برا جو خدا نے طے کیا ہے اس کو عقل کے ذریعے جانا جا سکتا ہے، بس یہ اختلاف ہوا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جانا جا سکتا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ کو جانا جا سکتا ہے، اور اس کچھ میں سے ایک پر اتفاق ہے اور وہ ہے اللہ کی معرفت. بات واضح ہوگی؟ تو یہ مبحث بس خلاصہ ہے. ہم اگلی بات پہ جائیں گے جو اصلاً احناف کی خاصیت ہے. مبحث سمجھ میں آ گیا؟ اس کا کہاں فرق پڑتا ہے؟ جو دو بنیادی مسئلے، ایک تو وہی ہے اہل فترہ، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول کی آمد سے پہلے اور کسی دوسرے رسول کے درمیان میں آئے. اہل فترہ جیسے اللہ کے رسول اور سیدنا عیسیٰ کے درمیان جو لوگ تھے ان کا کیا ہوگا؟ احناف کیا کہیں گے؟ ان سے کس بات کی پکڑ ہوگی؟ یعنی خدا کی معرفت اور توحید. شکر منعم میں توحید کو شامل کرتے ہیں، یہ ذہن رکھیں. خدا کے بارے میں ایک ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ شامل پکڑ ہو جائے گی. اور وہ کیا کہیں گے کہ پکڑ نہیں ہوگی جب تک رسول کی دعوت نہ پہنچے. اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بہت زیادہ. آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ اس وقت دنیا میں کتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا یہ سب جہنمی ہیں یا جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ بات اب ان کا جنت یا جہنمی ہونا قطعی ہوگا نہیں، اس لیے کہ اس مسئلے میں خود اختلاف ہو گیا. تو جو احناف ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جس تک اللہ کے رسول کی دعوت نہیں بھی پہنچی وہ مکلف ہے کہ خدا پر تو ایمان رکھیں. اور ہم کہیں گے دوسرے جو شوافع ہیں وہ کیا کہیں گے کہ نہیں، جب تک خدا کے رسول کی دعوت نہ پہنچے وہ کسی جگہ کا مکلف نہیں ہے. تو فرق تو پڑ گیا، بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. نمبر 4 کیا لکھا آپ نے؟ ما یتعلق به. اب دونوں طرف دلائل بہت موجود ہیں، یہ نا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اگر ایک آیت پڑھ لیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یا وَإِذَا أَرَدْنَا، یا اس کہہ کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، ہر جگہ پر تعبیرات کی گئی ہیں. تو یہ طے شدہ بات نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ایک رائے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ کہیں نہیں دوسرا فریق لازماً باطل ہے. بدعتی بننے کے لیے ان امور میں قطعیت دکھانی پڑتی ہے کہ جہاں قطعیت نہیں ہے، اور ان امور میں ضمنیت دکھانی پڑتی ہے جہاں قطعیت ہے. یہ دو کام کیے جائیں گے تو انسان بدعتی بن جاتا ہے. اور اگر ضمنی امور کو ضمنی کے درجے پہ رکھا جائے اور قطعی کو قطعی کے درجے میں، تو پھر انشاءاللہ ابتداء اور بدعت سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہاں تک بات واضح کرو. جن سے پوچھا جائے گا ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، یہ ہے ترتیب. کچھ لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے ماتریدیہ میں بڑی کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے، اور بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے اشاعرہ کا مسلک اختیار کیا، ٹھیک ہے، جس میں مثال کے طور پہ جیسے التمہید ایک کتاب کا نام ہے، الکفایہ جو صابونی، پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا، جو ماتریدی ہیں، انہوں نے بھی یہی مسلک اختیار کیا کہ اہل فترہ مکلف نہیں ہے. جیسے عمدۃ العقائد ہے ابو البرکات النصفی جو صاحب المنار ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے. یعنی احناف میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کی رائے اشاعرہ والی ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے ایک وہ مسئلہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے اگرچہ ماتریدیہ کی رائے کیا ہے کہ وہ مکلف ہو گئے، لیکن ماتریدیہ کی اکثریت کی رائے ان کی نجات کی ہے، اور اشاعرہ کی رائے کیا ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اشاعرہ میں کثیر لوگوں کی رائے ان کی عدم نجات کی. عجیب مسئلہ. ٹھیک، نجات کیسے ہوگی؟ ہاں عدم نجات انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کا صحیح دین پہنچ گیا تھا. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ یہ عبادت کر رہے ہو، یہ ساری بدعتیں ہیں اور تمہیں پتہ ہے یہ ساری باتیں، تو اصلاً وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی مشکل سے ملتی ہے. صحیح دین پہنچ گیا. ماتریدیہ جنہوں نے کہا مکلف ہونا چاہیے تھا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ موحد تھے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مشرک تھے، موحد تھے.
اور تیسری رائے جو اب اس زمانے میں بیان ہوتی ہے کہ وہ ماتریدیہ کے مسلک کو اشاعرہ کے قریب کرنے کے لیے وہ علامہ ابن عابدین علیہ الرحمہ کی ہے. علامہ ابن عابدین علیہ الرحمہ کی رائے کیا ہے کہ آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس نے عقل سے غور و فکر کیا, رسول کی دعوت نہیں پہنچی تھی اور توحید کو پہنچ گیا, تو نجات پا جائے. ایک وہ شخص ہے جس نے عقل سے غور و فکر کیا اور شرک پہ پہنچ گیا, بات واضح وہ نجات نہیں پائے گا, اس کو اس پر مطلب معذور نہیں ہے, کوئی عذر نہیں. ایک شخص وہ ہے جس کو عقل نے تنبیہ نہیں کی, یعنی اس کی عقل میں یہ سوال ہی پیدا نہیں, وہ غافل رہا کہ علامہ ابن عابدین کی تقسیم ہے, وہ نجات پا جائے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا عقل نہیں تو بہتر ہے, تو جس کو تنبیہ نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے, یعنی اندر سے وہ یہ داعیہ برآمد نہیں ہوا کہ بھئی میں سوچوں کہ اور یا میرا مذہب درست نہیں ہے یا مجھے سوچنا چاہیے یہ شرک درست نہیں ہے, داعیہ پیدا نہیں ہوا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کہا کہ وہ موحد نہیں تھے مثلا, کہ داعیہ ہی پیدا نہیں ہوا نجات پا. تو اللہ کے رسول, ویسے بھی جمہور کا قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ناجی ہے, چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدی ہوں. فی زمانہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ذرا دوسرا قسم کا مزاج رکھتے ہیں تو وہ اس پر اصرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو رائے اختیار کرنی چاہیے وہ توقف کی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ, ہمیں کیا پتہ, اللہ عنہ. لیکن خواہش یہی ہونی چاہیے کہ وہ نجات پا جائے. جی سر میں شاید یہ بہت ڈاکٹر آپ پوچھ رہا ہوں. جی پوچھ سر یہ جو پوچھا آپ سے اور آپ نے جس کا جواب دیا, میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے. ہم نے کہا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ ہمیں پتہ ہے فون پہ درجے فون پہ درجے, لیکن کہ ہمیں سوال علماء کو, علماء بھی اس طرح سے گائڈ کر سکیں لوگوں کو, لیکن علماء بھی خود اس جو ہم نے سوچا کہ اچھے اچھے علماء نے جو ہے وہ دوسری رائے بھی ہوتی ہے. تو ایک عام آدمی جو ہے وہ پھر کس سے مکر لیتے ہیں, کس عالم کو؟ پہلی بات تو میں عرض کر دیتا ہوں, ایک تو یہ سوال بھی ہر وقت درست نہیں ہوتا کہ پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے. مطلب یہ ذہن میں رکھیے کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہیں, اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے, فہم سے ہوتا ہے. یہ تو ایک جدید شے ہے نا کہ ہر چیز کی کوئی حصی تعبیر خارج میں نظر آ جانی چاہیے. یعنی اچھا یہ فہم گویا فی نفسی ہی علم کیا مقصود نہیں, فی نفسی ہی علم مقصود ہے, چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ مقصود ہے, چیزوں کا فہم مقصود ہے, دقت میں جا کے گہرائی میں جا کر انہیں دیکھنا بھی مقصود ہے کہ نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے. مطلب پہلے میں صرف اس سوال پہ آ رہا ہوں کہ پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے ہر جگہ تلاش نہیں کرنی, بلکہ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں, کچھ چیزیں فہم, اور وہی اس کی پریکٹیکل, اگر آپ نے لفظ پریکٹیکلی بولنا ہے ہر صورت میں تو وہی اس کی پریکٹیکل صورت ہے کہ میں نے سمجھ لیا. سمجھنے کے نتیجے میں آپ کو دل کا ایک اطمینان اور سکون تو حاصل ہوتا ہوگا. تو فی نفسی ہی علم فی نفسی ہی مقصود ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اور ہر علم سے عمل پیدا نہیں ہوتا, جس علم سے عمل پیدا ہو اس میں عمل مقصود ہے. فی نفسی ہی اور علم بھی فی نفسی ہی مقصود ہے, الا یہ کہ وہ علم صرف وسیلہ عمل ہو, صرف کیا ہو, وسیلہ عمل ہو. لیکن اگر وہ علم عمل پیدا کرتا ہے اور فی نفسی ہی بھی مقصود ہے تو دونوں چیزیں فی نفسی ہی مقصود ہوں گی. اور کچھ ایسے علوم ایسے ہیں کہ جس میں علم ہی مقصود ہے, علم ہی مقصود ہے, اس کو جان لینا ہی مقصود ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی کیا تفسیر کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو فرماتے ہیں الا لیعرفون, یعنی اصل جو معراج ہے وہ تو جاننا ہے, علم. اچھا اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے یہاں کسی کا مقلد ہو کے کرنا کیا ہے. دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ مانوں کہ وہ شخص جو افریقہ کے جنگل میں رہتا ہے وہ مکلف ہے اللہ کے ہاں, اور میں یہ نہ مانوں کہ وہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے, میں نے تو کیا کرنا ہے, دعوت پہنچانی. میں نے تو ہر صورت میں اب آپ کہیں میں نے حکم لگانا ہے کہ وہ کافر ہے جہنم, وہ تو میں نے دونوں صورتوں میں نہیں لگا سکتا. چاہے آپ شفافیہ کے مسلک پر ہوں یا احناف کے مسلک پر ہوں, دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے, وہ شخص نہیں کہہ سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ہم کہیں گے وہ شخص جس تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور اس کے پاس غور و فکر کرنے کا وقت بھی تھا اور غور و فکر کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوا اور اس نے غور و فکر نہیں کیا, وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ تو پھر آپ کہیں گے اچھا یہ زید نامی شخص کی بات ہو رہی, کہیں گے اس کی بات نہیں ہو رہی. تو اس کا تو اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے اس اختلاف کی, میں صحیح تھا.
آپ نے کسی ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، چاہے آپ شفافے کے مسلک پر ہوں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس پر حجت تمام ہو رہی ہے، دعوت پہنچی نہیں پہنچی، صحیح پہنچی غلط پہنچی، مسخ شدہ پہنچی۔ تو ان دی اینڈ کیا ہے یہ کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن مجید کی کچھ آیات کا فہم ہے اصل میں، کہ ہم نے فہم اس طریقے پر حاصل کرنا ہے، دونوں گنجائشیں ہیں۔ اور ویسے بھی ان مسائل میں ہمیں کوئی ایک رائے اختیار کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رائے زیادہ رحم دلانا ہو، دونوں ہی رحم دلی پر مبنی ہے، تو اس کو انسان بیان کر دے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن پریکٹیکل اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی جو ڈیوڈ رہ رہا ہے کیلیفورنیا میں، یا آپ کا کوئی پڑوسی ہوگا ڈیلس میں، اس کے بارے میں آپ کبھی بھی طے نہیں کر سکیں گے کہ وہ جنتی ہے جہنمی، چاہے آپ حناف کے مسلک پر ہوں یا شفافے کے۔ سر کیا مجھے اس بات کی میں اس بات مکلف ہوں کہ میں معلوم کروں کہ کون جنت میں ہے کوئی نہیں، ہے ہی نہیں، آپ مکلف بالکل نہیں ہے نا۔ ہاں، تو پھر میرا سوال پھر سر یہی ہے کہ پھر وہ علم ہمیں تو یہ بتایا گیا دعا میں کہ وہی علم آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ نے نافع ہونا جو یہ نافع ہے۔ وہ کیسے نافع ہے؟ آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ، آپ نے اس کا فہم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں قرآن میں تدبر کرو، تو قرآن میں تدبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہر آیت کے فہم میں اگر ہم پڑھ گئے تو پھر عمل میں تو وہی ہاں، لیکن چلیں بے شک آپ نہ پڑھیں، لیکن گویا کسی آیت کا فہم حاصل ہو جانا علم نافع ہے کہ اگر بالفرض آپ حاصل کریں یا نہ کریں، کسی بھی آیت کا علم حاصل ہو جائے، علم نافع ہے نا۔ میری ناقص ہے علم ناقص وہ یہ ہے جو مجھے وہاں تک پہنچاتے جو میری منزل ہے، ہاں وہ آپ کو بچائے گا۔ جیسے ہی آپ آیت کا علم حاصل کریں گے نا، کیا آپ آیت کا علم حاصل نہ کرنے اور حاصل کرنے کے بعد ایک حالت میں، اگر آپ نیت یہ بنا چکے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور میں اس لیے اس کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہوں، محض اس نیت سے آپ خدا کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اگر نیت درست ہو۔ جی سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجیے مجھے ایسا لگے کہ مجھے اس آیت کا فہم ہو گیا ٹھیک ہے، یا کسی عالم کو ہو گیا، اس کو مجھے سمجھا دیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ عالم بھی غلط ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان قطعیات میں سے نہیں نا، ابھی میں یہی بتا رہا ہوں۔ یہ تو کہہ رہا تھا علم نافع تو وہی ہوا نا جو نہیں، علم نافع صرف قطعی تو نہیں ہوتا، ہمارا تو فقہ کا سارا علم ظن پر مبنی ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر فائدہ نہیں کر رہے ہیں بالفرض، آپ نہیں کر رہے ہیں نا، عمل سے تعلق ہے نا، لیکن ظن کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، یقین کی بنیاد پہ تو نہیں۔ آپ کو اگر آپ کہیں مجھے یقین ہے کہ یہی سنت ہے تو پھر تو آپ کہیں اور نکل گئے۔ وہ علم نافع نہیں، اس لیے میں اس کی تصویر پڑھتا ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن آپ کو کرنا تو کچھ ایک پڑتا ہے، آپ یا چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، یعنی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جو الگ نے کہا آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو، ہاں تو یہاں بھی یہاں بھی اگر کوئی شخص نیت یہ کر لے کہ میں کلام خدا بندی کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس نیت پر سے نہیں سر، کلام خدا بندی کا فہم، لیکن آپ کہہ رہے ہیں دونوں میں سے ایک رائے اختیار کرنا ضروری ہے، نہیں ضروری، نہیں ضروری، لیکن فہم اگر کسی کو حاصل ہو جائے ان دونوں انا کا تو بڑی اچھی بات، نام اختیار کر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، لیکن کچھ چیزیں فہم کی ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی، انڈرسٹینڈنگ۔ میں یہ سمجھ گیا کہ انٹلیکچوئل تھرسٹ کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ ہم نو ڈاؤٹ انٹلیکچوئل تھرسٹ کو آپ کو لازماً پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر انٹلیکچوئل تھرسٹ ہے تو آپ اس کو خدا کی عبادت اور خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں، یعنی اس کو بنائیں، اور خدا آپ دیکھیں ایک خاص جگہ پر پہنچ کے نا آپ عمل میں آگے نہیں بڑھتے، آپ کو کس شے میں آگے بڑھنا پڑتا ہے؟ کوئی علم، فہم اور معاملات قلبیہ جو ہے، یعنی اندر کی چیز جو ہے نا وہ مزید گہری ہوتی ہے، خدا کی صفات اور اس کی جو معرفت ہے وہ مزید گہری ہوگی نا، اس کا ہو سکتا ہے آپ کے عمل میں یعنی رکعت میں کوئی اضافہ نہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے، مطلب میں نہیں کہہ رہا کم ہو سکتا ہے کم ہو جائے، میں تو کم ہو جائے گا، اس کے بعد اتنا سوچیں گے تو عمل کریں گے۔ ہاں لیکن نا ہر شاکلہ انسانوں کی فرق ہے، تو کچھ لوگوں میں انٹلیکچوئل تھرسٹ زیادہ ہوگی تو وہ اس پر چلیں گے، لیکن وہ ہر جگہ وہ اپنی نیت درست کریں اور اپنے علم کا جو حقیقی مقصد ہے وہ خدا کی رضا اور قرب کو بنائیں، وہ ضروری ہے، چاہے ہاں وہی ہاں علم نافع کیا ہوا، جو بھی علم شریعت کا ہے، چاہے وہ دقائق ہیں یا بالکل واضح ہیں، چاہے وہ اختلافی امور ہیں یا اتفاقی امور ہیں، ان کے علم میں بصیرت آپ حاصل کرتے ہیں خدا کے قریب ہونے کے لیے، یہ سب علم نافع ہے خدا کے قریب ہونے کے لیے۔ اور اس میں بس شرط کیا ہے کہ آپ صغار العلم
یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک شخص ان مسائل میں گہرائی پیدا کر رہا ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کو وضو کرنا نہیں آتا، اس کو طہارت کے مسائل نہیں آتے ہیں. صغار العلم جو ہے وہ حاصل کر چکا پھر کبار کی طرف جائے. یعنی بیر منیمم کی بات. ہاں تو وہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کا مشہور جملہ ہے نا کہ ربانی کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الذی یربی بصغار العلم قبل کباری، جو چھوٹے علوم میں پہلے تربیت دے قبل کباری، بڑے علوم سے پہلے. لیکن کبار کی طرف جانے کا رستہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کبار علوم کی طرف خبردار جو کوئی گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اشارے چھوڑے ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ آیت کی گہرائیاں بہت زیادہ ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ اترنے والے اترے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں اترنے کے لیے، دریا میں اترنے کے لیے سوئمنگ آنی چاہیے. تو جس کو سوئمنگ نہیں آتی وہ یہاں سے گزرے گا دریا سے اور اللہ کی تعریف کرے گا کہ اللہ نے بڑا خوبصورت دریا بنایا ہے، لیکن کہے گا مجھے سوئمنگ نہیں آتی، میں نہیں جا رہا اندر. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اندر جا کے، میں سوئمنگ سیکھ لی ہے میں نے، جائے. لیکن ہونا بالکل نہیں. تو جس نے دریا کو یوں دیکھا اور جس نے دریا کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھا، تو دونوں ہی دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں برابر بھی نہیں. اس میں اللہ عالم. جی جی یہ کہیں کہ عوامی سطح پر ایسے علم کی جس کی پریکٹیکلٹی ہو، عوامی سطح پر ٹھیک ہے. اس طرح کے دقیق مسائل، یہ دقیق ویسے نہیں تھا لیکن نہیں بیان ہونا چاہیے. تدریس کی جگہ پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف علم کے اوپر بھی بات ٹھیک، یہ بھی انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہر لکلی مقام مقال، جیسا کہا جاتا ہے ہر جگہ کی ایک گفتگو ہوتی ہے. اگر آپ اصول فقہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں بہت سے مسائل ایسے بھی ہوں گے جو محض نظری ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ تدریس کا محل ہے تو وہ بیان کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے اگر آپ واعظ میں بیٹھ کے گفتگو کریں تو پھر وہاں ہر قسم کی بات، جیسے ہم تفسیر یہاں پر اگر پڑھیں گے بالفرد تو ہو سکتا ہے ہم اس میں لغت بھی بتائیں، بلاغت بھی بتائیں، سب کچھ ہے. لیکن درس قرآن اگر بیٹھ کے دیں تو اس میں یہ سب کچھ نہیں شروع کر سکتے کہ بھئی یہ لوگ کہیں گے کیا باتیں ہو رہی. بالکل بات ہے کہ جو جس لیول پر ہے اس کے اعتبار سے دیکھیے ذرا. جی جی کلم الناس علی قدر، ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم انزل الناس منازلہم. کیا حدیث میں ہے یہ سب تو خیر کلم الناس علی قدر عقولہم ثابت نہیں ہے ویسے. انزل الناس منازل ایک دوسری حدیث ہے کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا الا کان فتنۃ لبعضهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کبھی جب بھی کوئی بات بیان کریں گے لوگوں کے سامنے تو وہ کسی نہ کسی کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. اسی لیے بالکل ایسی حضرت حسن بصری کی مجلس سے تو وہ قدر کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو سامنے واسف عطا کو مسئلہ پڑ گیا، کچھ نہیں آ رہا، وہ چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں حضرت حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا، تو وہ ایک مذہب کی بنیاد پڑ گئی وہاں سے اعتزال کی. تو ہوتا ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ احتیاط کرے کہ وہ ایسی بات ہر جگہ نہ کرے. لیکن یہ تو ایک سمپل سی دیکھیں اگلی جو چیز ہے نا وہ بڑی اہم تھی، اس کا تو ٹائم ہی رہ گیا. یہ تو صرف ایک تمہید تھی اصل. اب احناف کا موقف آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے حسن و قبح میں کیا موقف؟ یہ سر ایک چیز ایسی ہے جو یعنی محل نزاع کا بھی پتہ چل گیا، وہ چوتھی یا پانچویں جگہ ہے محل نزاع. اور وہاں احناف کا مسلک یہ ہے کہ عقل کچھ چیزوں میں مدرک ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں میں مدرک ہو سکتی ہے. اب یہ بات طے ہو گئی. اب اس کے بعد وہ جاتے ہیں کہ حسن جو ہوتا ہے، حسن اس کی اقسام بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 اقسام ہے اس کی. پہلی کیا ہے؟ حسن فی نفسہ حقیقتاً. دوسری کیا ہے؟ حسن فی نفسہ، یہاں تک یہی ہے. اور حکماً، حسن فی نفسہ حقیقتاً. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں میں قریب قریب تعلق ہے، فرق بھی ذرا دقیق سے ان شاء اللہ بھی دیکھتے ہیں، شاید ابھی نہ بھی دیکھیں. جی جی حقیقت ہے اس کو تو پہلے ہم ابھی میں وضاحت کروں گا غلط کر چکے ہیں. اس کو تو پہلے ہم نے کہا کہ نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ کا سوال درست ہے. ہم نے کہا کوئی چیز فی نفسی ہی حسن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا کہ چیزوں کی ماہیت فی نفسی ہی نہیں ہے تو اللہ کے بتانے سے. اور آپ یہاں کیا بتانے لگے؟ حسن فی نفسی ہی حقیقتاً. ٹھیک، اب ہم عقل کی سطح کی بجائے شریعت میں کچھ احکام اللہ نے بتا دیے. ٹھیک ہے،
اب ہم یہاں جس ماہیت پر گفتگو کر رہے ہیں نا فی نفسی، وہ ماہیت شرعیہ ہے، اس کو علماء یوں کہتے ہیں. یعنی یہاں اب شریعت نے اس کی ایک ماہیت یعنی جو خدا نے بنائی ہے، بات واضح ہے، اس کے بارے میں ہم بتانے لگے فی نفسی ہی حقیقتاً، فی نفسی ہی کیا ہے حکماً. آپ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ یہ بات؟ نہیں، جب شریعت میں آ گئی تو پھر فی نفسی تو نکل گیا نا اس میں. فی نفسی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس فی نفسی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے بنانے سے جو اس کی ماہیت بنی، خدا کے بنانے سے. جس کا ہم رد کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ خدا بنائے نہ بنائے وہ اچھی رہے گی. یہ کیا ہے؟ خدا کے بنانے سے. ابھی ہم اس میں نماز ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا نماز خدا نے بتائی ہے کہ وہ اچھی. ٹھیک، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں ایک ہوتی ہے ماہیت، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جو معتزلہ کہہ رہے تھے نا ماہیت، وہ ماہیت تھی فلسفی فلسافیکل معنی میں، کہ چیزیں اپنے اندر اپنے ذاتی حقائق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے نفی کر دی ہے کہ کوئی حقیقت ذاتی نہیں ہوتی، خدا کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. اب جب خدا نے بنا دی ہے تو ہمارے شرعی احکام کے اعتبار سے کبھی ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں؟ نہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں کر سکتے نا. نہیں، یہاں حکمن وہ والا حکمن نہیں ہوگی، وضاحت آئے گی تو پتہ چلے گا. یہ حکمن وہ والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کوئی چیز، کبھی ہم کہیں گے نا کہ بھائی یہ صاحب زید صاحب بلایا تو ہم نے بکر صاحب کو تھا، بکر جو زید کے والد تھے، لیکن یہ زید صاحب اپنے والد صاحب کے حکم یعنی والد صاحب ہی کی جگہ پر ہے، تو ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے کہ یہ زید جو ہے نا یہ بکر ہے حکمن، اس پر ہم یہ حکم لگا لیتے ہیں. یہ والا حکم ہے، وہ والا حکم نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ. ابھی وضاحت آئے گی پتہ چل جائے گا، وضاحت کا ٹائم ویسے نہیں رہا. تیسری کیا تھی؟ حسن حسن لغیری، اس کی مزید 2 اقسام ہیں، وہ تو خیر ابھی بعد میں آئیں گے. بات واضح ہے یہاں تک؟ اب ہم پہلی والی قسم پہ جا رہے ہیں. یہاں تک واضح ہے نا؟ آپ کو نا اس کی تعریف سے پتہ چلے گا کہ حسن فی نفسی حقیقتاً کیا ہوتی ہے. اس کی مزید 4 اقسام. ٹھیک، اس کی مزید کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام. میرا تو خیال ہے اس کو اگلی دفعہ میں ہی جانا پڑے گا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. لیکن لا یسقط بحال من الاحوال. اب ہم یہاں فقہ میں کس حیثیت سے غور کر رہے ہیں؟ عمل ہوتا ہے نا فقہ میں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ شے جو اپنی ذات میں حقیقت ہے وہ حسن ہے فی نفسی شریعت میں اللہ کے بتانے سے، وہ کبھی بھی انسان سے ساقط نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ اچھی چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو اپنی اصل یا وصف کے اعتبار سے ساقط ہو جائیں گی. ساقط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں مکلف نہ رہوں اس کا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اب فقہ میں مکلف اور اپنے مکلف ہونے کی بات ہے نا. وہ شے جو ہر حالت میں ہر شخص مکلف رہے گا اور وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا. یہ حسن فی نفسی حقیقتاً کی پہلی قسم کیا ہے؟ لا یسقط بحال من الاحوال. وہ کیا ہے مثلا؟ زبیر ہے اعمال نہیں، وہ بھی آئے گی، لیکن یہاں الایمان. نماز ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نماز ثابت کس سے ہوتی ہے؟ مثلا عورت سے ثابت ہو گئی، نفاسا مغمى علیہ، مرد ہے بے ہوش ہو گئے ثابت وغیرہ وغیرہ. یعنی کچھ عقل مند بالغ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا جن پر نماز فرض نہ ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ عاقل بالغ ہو سکتا ہے، ہاں بے ہوش ہو گیا نا وہی، یا عورت ہے، یا ہو سکتا ہے وہ 40 دن تک اس پر نماز ثابت ہو جائے. یہاں ہے الایمان باللہ، کیونکہ ابھی ہم نے ماتریدیہ کا دیکھا نا کہ وہ احناف کا کہ وہ کیا ہے جو عقل بھی جان لیتی ہے ایک چیز، وہ ہے الایمان باللہ. الایمان باللہ کیا ثابت ہو سکتا ہے عاقل بالغ سے؟ ہے نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی حسن فی نفسی حقیقتاً کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے کہ لا یسقط بحال من الاحوال ما دام الانسان عاقلا. بس بالغ ہونا بھی شرط ہے. آپ کو معلوم ہے کہ احناف نے یہ کہا
یہ سب احناف کی رائے دی کہ ایک وہ عاقل جو بالغ نہ ہو لیکن عقل اس کی ہو چکی ہے، ممیز سے بھی آگے، میں 12 سال کا بچہ ہے، بہت ذہین ہے، عقل مند ہے، سب کچھ، لیکن بالغ نہیں ہے، علامات بلوغ اس پر ظاہر نہیں ہوئی، کیا وہ خدا پر ایمان لانے کا مکلف ہوگا؟ کہا ہوگا، خدا پر ایمان لانے کا مکلف، ایمان لائے مکلف ہے، اور کہا کہ اگر وہ فوت ہو گیا، جیسے خود امام ماتریدی علیہ الرحمہ کی رائے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا، تم سوچنا چاہیے، تم تو کہتے ہیں کہ بالکل بچہ ہے تو نماز بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چھوٹے بچے ان کا کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں مکلف ہے، اذا کان عاقلا، کہتے ہیں بہت ذہین ہے، بچوں کی تعریف ہوتی ہے بہت ذہین ہے، بڑوں سے بھی زیادہ عقل رکھتا ہے، تو اب یہ گویا جب تک انسان عاقل ہے، لیکن اکثر ماتریدیہ کی رائے ویسے یہ ہے کہ عقل کا کمال ہمیں بلوغت سے ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک انسان عاقل بالغ ہے، مجنون نہیں ہے، ایمان باللہ ثابت ہوگا اس سے، ایمان باللہ ثابت نہیں ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان باللہ حسنا فی نفسہ حقیقتا، الایمان باللہ۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ یہ صرف احناف میں ہوگا نا، شفاعت میں تو نہیں ہوگا یہ کیا چیز؟ یہ ایمان باللہ، ایمان باللہ تو شوافع کے ہاں بھی اسی طرح، اصل سے لازمی نہیں ہے نا۔ اب یہاں بات ہاں اصل میں اب یہ بات ہم نا اس بحث سے آگے نکل کر یہاں پہنچ چکے ہیں کہ اب شریعت آ گئی ہے، شریعت نے بتا دیا یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے، تو اب شریعت نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو ساقط ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو ساقط کبھی بھی نہیں ہو سکتی، جو گویا اصل مقصود ہے، یعنی ان کی آپ دیکھیں تو سب چیزیں پہنچ کر رہی ہیں ایمان باللہ، تو وہ اب یہاں وہ تقسیم نہیں رہی۔ اگلی کیا ہے؟ اس کی 4 قسمیں ہیں، میرا خیال ہے اس کو مکمل اگلی دفعہ کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد اگلی قسم ہے، اس کے بعد اس سے اگلی قسم کی مزید 2 قسمیں ہیں، تو یہ بحث اگلی دفعہ سے نا یہیں سے شروع کر کے پھر انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے 15-20 منٹ میں مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد مطلق پہ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ مطلق پہ، اور یہ بحث اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم کس جگہ کر رہے ہیں، خاص میں امر و نہی کی جگہ، یعنی خاص کی 4 اقسام بیان کر دی جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی سوائے امر کے، امر و نہی اور مطلق اور مقید، تو یہ بحث حسن و قبح کی کس جگہ وارد ہوئی ہے؟ امر و نہی کے اندر، نہیں الگ سے آئے گی لیکن وہ اسی کا اپوزٹ ہے، یعنی جو آپ کر لیں کہ یہاں قبیح لذاتی ہی فی نفسی ہی حقیقتاً کیا ہے؟ کفر باللہ، یعنی کفر باللہ جو ہے وہ قبیح ذاتی یعنی قبیح فی نفسی حقیقتاً، تو جی اور جو ہم دیکھتے رہیں گے کہ جو اس کے اپوزٹ ہوگا وہ قبیح ہے۔ یہ ایگزامپل ہے، یہ صرف ایک ہی شکر الایمان باللہ۔ اچھا ایمان باللہ میں نا وہ اگر وہ اس تک یعنی یہ خاص احناف کے ہاں اگر دعوت پہنچ چکی ہے تو پھر ایمان سے مراد ایمانیات ہے جو کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی، یعنی ایمان بالرسول بھی ثابت نہیں ہوگا، ایمان بالآخرہ بھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن ایمان باللہ وہ ہے کہ جو ان کے موقف کے اعتبار سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یہاں آپ کی بات وہی والی بات ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایمان باللہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان بالرسول مشروط ہے ان کے نہ کس سے؟ دعوت پہنچنے سے، لیکن اگر دعوت پہنچ چکی ہے تو ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ بھی کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں جی پاگل ہو جائے تو اس کے بعد تو ٹھیک ہو جائے، بالکل ہاں اگر وہ پاگل ہو گیا ہے اب، یا اگر وہ عاقل تھا پھر پاگل ہوا ہے یا مجنون ہی تھا، پہلے عاقل تھا، ہاں اگر وہ پہلے عاقل تھا اور اسے اتنا وقت ملا جس کو کہا جاتا ہے مدت التعمل کہ وہ غور و فکر کر سکے، اس نے شرک اختیار کر لیا مثلا یا کفر اختیار کر لیا، پھر وہ مجنون ہو گیا، وہ مکلف تھا اور اس کو سزا یعنی اللہ بہتر جانتا ہے ہوگی نہیں لیکن وہ قابل سزا ہے، ٹھیک، لیکن اگر وہ مجنون ہی بلوغت سے آگے تو وہ مکلف ہی نہیں اصلا۔ وہ کیا ہے جی جی ان کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا نا کہ ان کے بارے میں ابو لہب کے بارے میں کیا ہے؟ ابو طالب کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، ابو لہب کے بارے میں قرآن میں آ گیا، تو ابو لہب کے بارے میں تو کوئی شک کرنا بھی کفر ہوگا، لیکن ابو طالب کے بارے میں چونکہ قرآن میں نہیں آیا اور حدیث میں ہے
تو یہاں 100% اعتقاد رکھنا کہ وہ جہنم میں، یہ جائز نہیں ہے، گمان غالب۔ یہ اہم بات آپ نے پوچھ لی اس لیے کہ جہاں خبر واحد آتی ہے حدیث جیسے، اس میں کوئی خبر ہو، اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کی تکذیب کرنی ہے، لیکن جب وہ ضمنی ہے تو تصدیق جازم اور قطعی ہوگی، یا تصدیق بھی غیر جازم، 99% کو بھی میں غیر جازم کہہ رہا ہوں، 98% کو بھی کہ غیر جازم ہوگی۔ سوال ہے کیونکہ خبر واحد جب خود ہم نے اس کو ضمنی قرار دیا بغیر قرائن کے، تو اس کی تصدیق بھی ہم کریں گے تو تصدیق بھی غیر جازم کریں گے۔ اگر کوئی شخص کہے ابو طالب 100% جہنمی ہے، بات غلط کرے، یہ نہیں 100% جہنمی ہے، مراد ہے ہم نہیں جان سکتے 100% جہنمی، ہم کہیں گے صحیح حدیث میں آیا تو اسی کو ہی ماننا چاہیے، ایسے ہی ماننا چاہیے، یوں کہا جائے گا 100% نہیں۔ جیسے مثال تو امام مہدی ہے، امام مہدی آج کل دماغ پر کبھی چھائے گا، تو امام مہدی نے آنا ہے، کچھ صحیح روایات موجود ہیں، لیکن کوئی شخص کہے 100% آئیں گے، کوئی اور احتمال نہیں ہے، بدعتی ہے، یعنی بدعتی ہو جائے گا۔ کیوں؟ سمجھ میں آنے کی نہیں بات، کیونکہ امام مہدی کی روایات متواتر نہیں، حضرت عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، امام مہدی کی بہت سے محدثین کے ہاں نہیں ہے۔ اب وہ ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، لیکن تصدیق جازم ہوگی کہ غیر جازم، کیونکہ وہ روایت جس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے وہ ظن ہے۔ دو ہوں گے نا کہتے ہیں، کون سے دو؟ آنے کے بعد آنے کے بعد لاک ڈاؤن میں جو آنے، اچھا تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات۔ اگر میں کہوں گا، کوئی پوچھے میرے سے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، انشاءاللہ بالکل آئیں گے، اللہ نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا، تو لیکن یہ اسی طرح ہی ہے بس، لیکن کیا احتمال ہو سکتا ہے کہ نہ، احتمال کے درجے میں۔ عقیدہ تو نہیں پوچھیں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں امام مہدی، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کوئی احتمال ہے نہ آنے کا، کوئی ادنا سے احتمال، چاہے وہ 0.something ہو، احتمال سمجھ میں آ رہی ہے کہ، کیونکہ آپ نے تصدیق غیر جازم کر لی ہے، بات وہ تصدیق جازم نہیں ہے، یہ اہم بات ہے ویسے، کیونکہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یقین ہے، اس لیے اگر کوئی امام مہدی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ وہ کہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں، سرے سے آنا ہی نہیں، کافر نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ صحیح حدیثیں آئی ہیں، ماننا چاہیے، تم بدعت کی راہ لگ رہی ہے تمہاری، تم صحیح حدیث کا خام خواہ انکار کرتے چلے جا رہے، بدعتی لگ رہے ہو، لیکن لگنے سے بات ہے کہ ذرا پولائٹ الفاظ میں ہم کہیں گے کہ لگ رہے ہو، پتہ نہیں ہو کہ نہیں، تو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ تو ابو طالب والا مسئلہ، اس لیے کچھ ایسے علماء اہل سنت میں گزرے جنہوں نے آگے پیچھے اوپر نیچے جوڑ جاڑ کے نا ابو طالب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، جن میں مشہور ہے مفتی مکہ جو ابھی عثمانی دور کے آخر میں بالکل موجود تھے، کیا نام ہے، زینی دہلان، مفتی زینی دہلان، مفتی مکہ تھے وہ شافی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا انہوں نے کہ ابو طالب کے بارے میں کتاب لکھی، ان کی جنتی ہے۔ شیعہ تو کہتے ہی ہیں، میں تو سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عباس سے ایک روایت مرتی ہے جو کھینچ تان کے لوگ صحیح کر کہتے ہیں، اگر جو محدثین نے کہا وہ موضوع ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے کہا کہ جو آپ ان سے کلمے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ انہوں نے میرے کان میں کہہ دیا تھا۔ حضرت عباس نے یہ فرمایا، اگرچہ روایت محدثین کے اصول پر ثابت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہ لڑائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بخاری کی روایت ہے، وہ اقل الناس عذابا، بخاری کی روایت ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس روایت سے بھی ان کا ابدی جہنمی ہونا نہیں پتہ چل رہا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن ابدیت کی خبر نہیں ہے وہاں۔ سر جازم کا کیا مطلب؟ جازم کا مطلب ہوتا ہے بالکل سرٹن ہو کے، یقین کے ساتھ۔